آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت سے جویل لطیف صاحب جو پاکستان میں سود کی سب سے بڑی سپورٹر ہے. آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت سے جویل لطیف صاحب جو پاکستان میں قوم لوط کی سب سے بڑی سپورٹر ہے. یہ میں پروف کروں گا. آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت سے جویل لطیف صاحب جو نوجوانوں کی کردار سازی کرنے نہیں دیتی. یہ بھی میں پروف کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. میرے جویل لطیف صاحب سے چند سوالات ہیں. جویل لطیف صاحب، پہلا سوال یہ ہے، آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عبور حاصل ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ علماء حق کی آپ کو کتنی صحبت حاصل ہوئی ہے؟ چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی فتوے جاری کریں؟ بات یہ ہے جویل لطیف صاحب، کبھی آپ نے دیکھا آپ کا اپنا پرسنل کنڈکٹ کیا ہے؟ آپ کے اپنے معاملات کیا ہیں؟ آپ کی اپنی سیاسی جماعت نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا؟ آپ کے اپنے لیڈروں نے، شریف خاندان نے اس ملک کا کیسے پیسہ لوٹا؟ اس پہ تو آپ خاموش ہیں، لیکن عمران خان کو تو آپ کافر کہہ رہے ہیں، عمران خان کو تو آپ گستاخ کہہ رہے ہیں، عمران خان کے خلاف تو آپ فتوے شائع کر رہے ہیں. آپ کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت سے جویل لطیف صاحب جو پاکستان میں سود کی سب سے بڑی سپورٹر ہے. آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت سے جویل لطیف صاحب جو پاکستان میں قوم لوط کی سب سے بڑی سپورٹر ہے. یہ میں پروف کروں گا. آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت سے جویل لطیف صاحب جو نوجوانوں کی کردار سازی کرنے نہیں دیتی. یہ بھی میں پروف کروں گا. ویئرس، جویل لطیف آج کل بڑے فتوے دے رہے ہیں، بڑے فتوے دے رہے ہیں. او کافر، عمران کافر، انج ہو گیا انج ہو گیا. جویل لطیف صاحب، فیڈرل شریعت کورٹ کا 1992 میں ایک فیصلہ آتا ہے کہ ملک میں سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے. اس وقت وزیر اعظم کون؟ میاں نواز شریف. میاں نواز شریف کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اس فیصلے کو منون تسلیم کرتے، میاں نواز شریف سرکاری بینکوں کے ذریعے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرواتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. انصار عباسی صاحب نے ڈیلی جنگ میں کالم لکھا ہے. اس کالم کا نام ہے شریف کیسے کامیاب ہو. انصار عباسی یہ لکھتا ہے کہ کیسی بدقسمت ہے یہ فیملی، کیسا بدقسمت ہے یہ خاندان کہ بجائے اس کے اس فیصلے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو منون تسلیم کرے، سپریم کورٹ میں سودی نظام کے دفاع میں چلا گئے. پھر دوسری بات، 1.5 ماہ پہلے فیڈرل شریعت کورٹ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ ملک میں سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے. اب کون وزیر اعظم ہے؟ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. بجائے اس کے کہ یہ بھی کہتے کہ یار چلو سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے، کوئی اللہ رسول نال اسی جنگ نہیں لڑ سکتے، اسی برباد ہو گیا، ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے، بالخصوص ساڈا خاندان جتھے جاندا لوکی چور 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 کہندے نے، تو اسی کوئی اللہ نو توبہ کریے، اللہ نو راضی کریے. انہوں نے کیا کیا؟ شریف خاندان نے یعنی شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا. علماء حق بولے نے، جڑے علماء حق نے، انہوں نے کہا شریف صاحب کی کر رہے ہو میاں صاحب، اس فیصلے نو منون تسلیم کرو، ہم واپس لیتے لیکن نہیں لیا گیا. تو جویل لطیف صاحب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بات. اچھا، دوسری بات، جویل لطیف صاحب آپ کے جو وزیر اعظم رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے دور میں ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 منظور ہوا. اس پہ بھی انصار عباسی صاحب کا وہی کالم ہے ڈیلی جنگ میں، پتہ کر لیں نون لیگی. اس ایکٹ کے تحت مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. علماء کرام پٹ پڑے، علماء کرام پٹ اٹھے، علماء حق پٹ اٹھے، ہر غیرت مند شخص پٹ اٹھا، ہر خوف خدا رکھنے والا شخص پٹ اٹھا. اور یار ایکٹ واپس کرو. شہباز شریف خاموش. ایسا مطلب ہے سپورٹر نہیں آتے، سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، تیسری بات جویل لطیف صاحب مجھے یہ بتائیں، عمران خان کے دور میں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی پریزیڈنشل ایکٹ کے ذریعے قائم ہوئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ نوجوانوں کی کردار سازی کی جائے. یار میرا نوجوان ٹک ٹاکر بن گیا ہے، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، باپ بار محنت کرے، وہ ڈانسر بن گیا، ڈیجیٹل ڈانسر، چنگا بلا پائی، چنگا بلا پائی، چنگا بلا لڑکا، اور 4 بہنیں لے کے سڑکوں میں پھر اپنی ماں بہنوں کو دکھا رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے. اس کو غیرت دلانے کے لیے تو امت محمدی سے تیرا تعلق ہے، ایسی اتھارٹی بنائے گی، اس کی کردار سازی کی جائے. شہباز شریف نے آ کے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کو غیر فعال کر دیا. یہ میں نہیں کہتا، یہ انصار عباسی صاحب کے کالم میں نون لیگی بھائیو پڑھو، اور تسی خدا دا خوف کرو، نوجوانوں کو خوف خدا دلو، تسی اے کام کرتے پے ہو. تو جویل لطیف صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی سوچیں. پھر جویل لطیف صاحب یہ آپ ہی کا لیڈر ہے جس نے جمعے کے دن چھٹی ختم کی. جمعے کو لوگ چھٹی ہوتی تھی، لوگ جمعہ پڑھ لیتے تھے، لوگ ایزی ہو کے سکون سے جمعے کی نماز پڑھتے تھے. آدھی دنیا کو کہتے ہیں سنا یار کلا دکان چ ہونا، ملازمت ہے دبان نہیں ہے گا، اوتھے جمعے دی اذان ہوندی ہے، اوتھے جانے دکان کی طرف دھیان ہوتا ہے، دکان چ ہونے تو اللہ نو ناراض کر بیٹھنے. یہ ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے. میں نون لیگ کی بات کروں. پھر میاں نواز شریف نے زندگی میں ایک ہی دفعہ کہا ہمیں اسلام سے پیار ہے، ہمیں اسلام سے پیار ہے. ساڑھے بڑے 10 دن 1990 کی گل ہے. انہوں نے کہا لوگ حیران ہو گئے کہ میاں نواز شریف کو اسلام سے کیسے پیار ہو گیا. وہ قانون منظور کروانے جا رہے تھے، امیر المومنین بننے جا رہے تھے. بیٹا امیر المومنین کا میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا ہوں، یہ مطلب ہے میں مر گیا تو میرا بچہ،
وہ مر گیا تو اس کا بچہ، یعنی ہمیشہ کے لیے اس ملک پہ کے اقتدار پہ قابض ہونے جا رہے تھے۔ میں صرف جویل لطیف صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، شریف خاندان نے کسی فورم پر، کسی جلسے پر، کسی میٹنگ پر ان کے پورے کا پورا ٹبر لے لیں، خدا کی قسم میں نے انہیں کہتے نہیں سنا کہ ملک میں ایسا نظام ہے جو قرآن و سنت کے عین تابع ہو۔ میں نے نہ مریم نواز کو، نہ حمزہ شہباز کو، نہ شہباز شریف کو، نہ نواز شریف کو، میں نے انہیں کہیں یہ کہتے نہیں سنا کہ ہم سود کے خلاف ایک ایسا نظام لائیں گے جو سود کا الٹرنیٹیو ہو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت، جمہوریت، جمہوریت۔ اس ملک کا جو جمہوری نظام ہے، علماء حق اسے کافرانہ نظام کہتے ہیں۔ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کیوں؟ حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ اگر اس ملک میں حاکمیت اللہ کی ہوتی تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کبھی منظور نہ ہوتا 2018۔ تو جب وہ لیڈران یہ فیصلہ کریں گے اسمبلی میں بیٹھ کے، لا میکرز، تو ہر وہ قانون منظور ہوگا جو اللہ کے قانون کے منافی ہوگا، اور جب قرآن و سنت کی روح میں فیصلے ہوں گے تو ہر وہ قانون منظور ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا حکم ہے۔ تو جویل لطیف صاحب اپنی جماعت پہ توجہ دیں۔ تسی کدے دے فتوی لا رہے ہو؟ عمران خان تے فتوی لا رہے ہو جنہیں لوگ کی عاشق رسول کہتے ہیں؟ تسی کدے دے فتوی لا رہے ہو؟ اس عمران خان تے لا رہے ہو جنہیں 15 مارچ نے یونائٹڈ نیشن کو باؤنڈ کر دیا ہے۔ 15 مارچ کو جس وقت یونائٹڈ نیشن کا سیشن ہوگا، جس دن وہاں کی کاروائی ہوگی، لائٹس چلیں گی، دروازے کھلیں گے، ٹیبل ہوگی بل کہ آج کی کیا کاروائی ہے، تو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اسلام پرامن دین ہے۔ آج ہم وہ دن منا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو پیغام دیا جائے کہ جو اسلام میں مقدس ہستی ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آنے والی نسلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک پہ قربان، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ یہ جویل لطیف اس شخص کے خلاف فتوی دے رہا ہے، جویل لطیف اس شخص کے خلاف فتوی دے رہا ہے عمران خان کے خلاف جس نے پوری دنیا کو بتا دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ عمران میرا پھپھی کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ دا نام لیندا ہے، اللہ دے نبی دا نام لیندا ہے، صحابہ دا نام لیندا ہے۔ میں وہ دل تے نہیں چیر کے ویکھیا کہ منافقت کر رہا، صحیح کر رہا تو لے رہے تے مودے نال۔ تو جویل لطیف یہ کوئی کرنے والے کام نہیں ہے۔ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا حرکتیں کر کے آپ عمران کو مزید مقبول بنائیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، دکھ صرف ایک شخص پہ ہے، خدا کی قسم ایک شخص پہ دکھ ہے، وہ ہے مولوی فضل الرحمان۔ ساری عمر دین کو اس شخص نے نام لیا، اس کی جماعت کا بھی نام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوئی، اس کے اندر اتنی اخلاقی ہمت نہیں کہ کبھی اس نے سودی نظام کے خلاف بات کی ہو، کبھی اس نے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں ترمیم لانے کی بات کی ہو، کبھی اس نے اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کو لانے کی بات کی ہو۔ فضل الرحمان صاحب کی بدقسمتی دیکھو، مولوی فضل الرحمان کی، کہ ان کی سیڑھی پھنس گئی ہے۔ آپ کبھی اسٹیشن میں جائیں، لاری اڈا جائیں، جو بس سٹینڈ ہوتے ہیں نا، وہ جو بیچارے ہاکرز نہیں ہوتے، انہوں نے ایک وہ ٹیپ ریکارڈنگ کی ہوتی ہے، 2 روپے کا گنے کا گلاس، 2 روپے کا گنے کا گلاس، بھول ہی جاتا ہے۔ اسی طرح فضل الرحمان کی ایک سیڑھی پھنسی 1973 کے آئین کے تناظر میں، اور جمہوریت۔ کنا بدقسمت ہے گا، میں اج تک مولوی فضل الرحمان نو اے نہیں کہندے سنیا شریعت کا نفاذ کرو، میں اج تک انہوں اے نہیں کہندے سنیا سود کا متبادل دو، میں اج تک انہوں اے نہیں کہندے سنیا کہ اس ملک میں عوام کی نہیں، پارلیمنٹ کی نہیں، 1973 کے آئین کی نہیں، قرآن کی حاکمیت ہو، اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کے نبی کی حاکمیت ہو۔ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے پی ڈی ایم میں۔ یار پتہ نہیں ہے، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد